انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی 50 اور 51 تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یا جلد تم جان جاؤ گے۔ مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ جب جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، تو فرعون نے ان سے کہا کیا تم میری اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ پر ایمان لائے؟ بے شک موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اس لیے کہ وہ تم پر غالب آ گئے اور تم نے آپس میں مل کر میرے خلاف سازش کی اور میرے ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے کہ میں عنقریب تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو سے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جادوگروں پر حق ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایمان لائیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور لوگ جادوگروں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے کیا کچھ نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اس بات کی طرف لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس بنا کر کہ ہم سب ایمان لانے والے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فرعون کی دھمکی سن کر جادوگروں نے کہا اللہ تعالیٰ کی خاطر جان دینے میں کچھ نقصان نہیں، خواہ دنیا میں کچھ بھی پیش آئے، کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے والے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ ہمارا رب اس بنا پر ہماری خطائیں معاف فرما دے گا۔ ہم فرعون کی رعایا میں سے یا اس کے مجمع کے حاضرین میں سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک وہاں ٹھہرے رہے اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان لوگوں کی سرکشی بڑھتی رہی اور یہ فرعون ان پر مزید ظلم و ستم کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔